مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک بیماری ہے جسمانی اور ایک بیماری ہے روحانی۔ بیماری چاہے معمولی سی ہو اور چاہے بڑی بیماری ہو، بیماری اپنا اثر ضرور کرتی ہے، یعنی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ جسمانی اگر بیماری ہے تو اس سے جسم کمزور ہوتا ہے اور جسمانی جو کام ہے اس پر اثر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی بیماری وہ دینی کمزوری پیدا ہوتی ہے اور دینی اعمال پر اثر پڑنے لگتا ہے۔ دونوں بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہو، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی بیماری ہو، انسان کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے اور طبیعت سست پڑ جاتی ہے۔ ایک بہت معمولی سی مثال ہے سمجھنے کے لیے بیماری کے تعلق سے۔ سردیاں ہیں، عام طور پر نزلہ کھانسی ہوتا رہتا ہے ٹھنڈک میں۔ نزلہ جہاں شروع ہوا تو اب اس کی وجہ سے چھینکیں آنے لگی، بدن ٹوٹنے لگتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس کا اثر یہ پڑتا ہے جس کام میں جو کام اس کے ہیں کرنے کے، طبیعت اچاٹ کی اب کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، اب یہ ہے کہ آرام کرو، لیٹے رہو، اور اگر کام کرے گا تو جی مار کے کرے گا وہ۔ بالکل روحانی بیماری میں بھی یہی ہے۔ دینی روحانی بیماری میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے، چاہے معمولی سی کیوں نہ ہو، اس کا اثر فوراً پڑ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ اب طبیعت سست ہے اور دینی کام کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، اور دنوں میں جو اعمال کرتا تھا اب ان اعمال کے کرنے میں سستی، اب یہ ہو رہا کہ اچھا پھر ہوگا معلوم وہ چھوٹ چلا گیا وہ۔ تو اس لیے بیماری بہرحال بیماری ہے، وہ آئے گی، اس کے اثرات پڑیں گے۔ جس طرح ہم کو سب لوگوں کو جسمانی تکلیف اور جسمانی بیماری میں فوراً دوا علاج کی پرہیز کی فکر ہو جاتی ہے۔ خاص طور سے جو لوگ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں وہ معمولی بیماری میں بھی فوراً دوا علاج شروع کر دیتے ہیں اپنا۔ عام لوگوں کا یہ ہوتا ہے جب تک برداشت ہے کرتے رہتے، دوا لیتے وہ بھی ہیں ورنہ بغیر اس کے بن نہیں پاتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے دینی اعتبار سے روحانی اعتبار سے جو امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، اللہ پاک اس کا بھی احساس ہم کو نصیب فرما دے، جس سے ہمارا دین کمزور پڑ جاتا ہے، اعمال میں کوتاہیاں سستیاں شروع ہو جاتی ہیں، کہ جیسے بیماری ہو فوراً اس کا علاج، دوا، تدبیر، اور سب سے اولین علاج اس کا یہ ہے کہ فوراً توبہ کر لے، رجوع ہو جائے اللہ کی طرف۔ اس لیے کہ شیطان نے حملہ کیا اور حملہ کر کے ہم کو اللہ سے دور کر دیا، اس کے در سے ہٹانے کی اس نے کوشش کر دی ہے۔ اب اگر ہم ہٹے رہے، دوری بنائے رہے، تو ظاہر نقصان اپنا کریں گے، کسی اور کا نقصان تو نہیں کریں گے ہم۔ تو اب عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اس نقصان سے اپنے آپ کو بچائے اور بچا کر کے اللہ کے در پر آ جائے فوراً۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، اندر سے نفس ہے، شیطان ہے، یہ نہیں چاہتا ہے کہ جو رشتہ کمزور پڑ گیا، جو دوری پیدا ہو گئی اور جو دینی اعتبار سے کمزوریاں پیدا ہوئی، اس کی تلافی ہو، چاہتا اور کمزور ہو جائے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اور دوری پیدا ہو جائے۔
اس کی فکر ہے، اس کا مشن ہے اور مختلف تدبیریں کرتا رہتا ہے۔ ایسے موقع پر تھوڑی سی ہمت کر لے اور ایسے موقع پر تھوڑا سا مجاہدہ برداشت کرے، اور وہ یہ کہ نفس اور شیطان لاکھ کہے لیکن نہیں، ان کی نہ مانے، اس لیے کہ وہ خیر خواہ نہیں، وہ بدخواہ ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بیماری کا حملہ ہو گیا ہے تو اور بھی حملہ ہوتا رہے تاکہ بالکل یہ کمزور پڑ جائے ایک دم۔ یہ اس بنا پر فرمایا توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بس ہمت کر لے، ارادہ کر لے، لاکھ اندر سے جی نہ چاہے، طبیعت آمادہ نہ ہو۔ ارے بھائی کبھی کبھی دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے نا، آدمی بیمار ہو گیا، اب پڑا ہوا ڈاکٹر صاحب کے جا ہی نہیں رہا، اندر سے جی نہیں چاہ رہا اس کا، اور تھوڑی بہت اور پرہیزی بھی چلتی رہتی، ہوتا نہیں ہوتا، لیکن گھر والے جب پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں بالکل دوست احباب کہ چلو ڈاکٹر صاحب کے یہاں لے چلو، نہیں ڈاکٹر کو بلائیں گے تو وہ دکھائیں گے، کرتے تدبیریں ہوتی۔ تو جیسے جسمانی علاج میں اپنے مزاج کے خلاف آدمی ہمت کرتا، ارادہ کرتا، گھر والے کرا کے اس کو لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک ہم کو فکر دے اور اتنی ہمت نصیب فرما دے کہ دینی بیماری کا جہاں حملہ ہو بس فوراً اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے خلاف اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے اور ہمت کر کے فوراً جس در سے گیا ہے پھر اسی در پہ آ جائے۔ اس در پہ آنے اور اپنا تعلق مضبوط کرنے اور اس کمزوری کے دور کرنے میں جو مشقت، جو مجاہدہ ہو، اس کو اگر آدمی برداشت کر لے تو اللہ پاک پھر اس کو بہت ہی اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لطیف انداز پر آپ نے اللہ کے در پر آنے کا مجرمین کو عنوان بڑا عجیب اختیار کیا، اور ایسا عنوان اختیار کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اور بڑے سے بڑا کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی عدالت کسی مجرم کو کبھی اپنا دوست اور اپنا محبوب نہیں بنائے گا، معاف تو کر دے گا، فیصلہ کر دے گا، تم کو بری کر دیا، تم کو سزا نہیں دیں گے، جیل نہیں جاؤ گے، سب کچھ ہو گیا، لیکن کبھی اس کو دوست، کبھی اس کو محبوب نہیں بنائے گا۔ لیکن اللہ پاک اتنے بڑے کریم ہیں، اور گنہگار کا اپنے گناہوں پر ارادہ کرنا، ہمت کر لینا، اللہ پاک اتنا اس کا پیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا جو ہے اللہ پاک اس کو اپنے محبوبوں میں شامل کر لیتا ہے۔ کوئی نہیں کیسا کر سکتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ اپنے معاملات کو دیکھیں، جس آدمی نے ہم کو نقصان پہنچایا ہو، جس سے ہمارے معاملات ہو گئے ہوں، صفائی لاکھ ہو جائے لیکن اس سے وہ بات نہیں ہو پائی، لیکن اللہ پاک اتنا بڑا کریم ہے کہ جرم کو معافی نہیں فرماتے، فرمایا کہ تم ہمارے محبوب میں آ گئے ہو۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے تم کو محبوب بنا لیا ہے تو اب تم کو بھی محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ حق یہ ادا کرنا ہے کہ آئندہ اب ایسی حرکت مت کرنا کہ اس کی وجہ سے اس کے محبین کی اس سے نکل کر کے تم اس پہ چلے جاؤ جا کر کے۔ جب تم کو اپنے جیل خانے سے بچا کر کے اور اتنا بڑا بلند مقام تم کو عطا کر دیا ہے، اسی لیے ایک بات کہی گئی ہے کہ ایک مضمون دوسرا تھا کتاب میں انشاءاللہ، اسی لیے ایک بات جو سب کے کام کی ہے۔ دیکھیے ابھی تو کل جمعہ گزرا ہی ہے، ہم لوگوں نے کپڑے اتارے، میلے، داغدار، بو آ رہی تھی، سب کچھ ہوا، لیکن وہی کپڑے جب واشنگ مشین میں دھل کر کے آئیں گے تو اب اس کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ میلے تھے یا اس میں داغ دھبے لگے ہوئے تھے یا اس میں بو آ رہی تھی، نہیں، دھلنے کے بعد میں اب وہ کپڑے نظروں کے اندر بہت اچھے معلوم ہوں گے، اور اتنے اچھے معلوم ہوں گے کہ اب ان کو پہننے کے لیے پہلے اپنے آپ کو غسل دیں گے، تب اس کو استعمال کریں گے۔ جیسے دھلے ہوئے کپڑوں سے ہم کو محبت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس نظر سے ایسی فرمایا جس نے توبہ کر لی ہے، اب دوست احباب تعلق والوں کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ جب مالک نے اس کو اپنے محبوبوں کی فہرست میں داخل کر لیا ہے
تو اب ہم تانا دینا شروع کر دیں، ارے تم تو وہی تھے، تم نے ایسا کیا تھا، تم نے ویسا کیا تھا. جی نہیں، کپڑا دھل کے آ گیا ہے، اب اس کو اس نظر سے دیکھو تم. اس لیے فرمایا اگر کسی کو کسی کے گزرے ہوئے گناہ پر آر دلایا اور اس کو مطلب شرمندہ کیا، اس کو ذلیل کیا، تم تو ایسے تھے ویسے تھے، اللہ پاک کوئی چیز ناگوار ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں مرنے سے پہلے ہی پہلے. یعنی جس نے اس کو آر دلائی، شرم دلائی کہ تم ایسے تھے، تو بس کا اچھا لو تم کو سزا دیتے ہیں. اس بات میں ہم نے تو معاف کر دیا، اب تم کون ہوتے ہو اس کو ادھیڑ بن کرنے والے. اس لیے بھائی اس سے جو گزارش میں نے کی ہے، اللہ پاک مجھے بھی عملی توفیق عطا فرمائے کہ جسمانی جیسے امراض میں ہم حساس ہیں کہ بغیر علاج و دوا کہ ہم چین نہیں ہوتا ہے، اسی طرح دینی ہمارے اندر کوئی بیماری کوئی کچھ ہے تو اللہ پاک اتنی ہی فکر نصیب فرما دے کہ ہم بغیر توبہ کلافی روئے دھوئے ہم کو چین نہ آئے. اور انشاءاللہ یہ توبہ جو ہے اللہ پاک کے یہاں اتنا پسند ہے کہ بس اللہ پاک اس کو اپنے دوستوں میں شامل فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے.